کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ والدین میں سے والد بھی ہے، والدہ بھی، مقام دونوں کا اعلیٰ ہے۔ اس کا والد کا اپنی جگہ پر، والدہ کا اپنی جگہ، مگر جہاں قرآن کا حکم ہے تو اللہ نے مطلق والدین کے بارے میں ارشاد کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مایا اپنے والدین کی خدمت کرنا جب وہ بڑھاپے کی عمر۔ یہاں بھی اللہ نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کا ذکر فرمایا مطلق ہے، مگر ماں کا اللہ نے پھر الگ ذکر فرمایا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ۔ مایا اس ماں کا زیادہ جو بوجھ در بوجھ اٹھاتی، مشقت پہ مشقت، 10 مہینے پیٹ کے اندر پھر اس کا بوجھ اٹھانا، کیا معلوم ہمیں کہ ان کو کتنی تکلیف ہوتی، بوجھ اٹھا کر ان کا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا، پھر گھر کا کام کرنا کاج کرنا، پھر وہی گھر کے اندر خدمت کرنا، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، سارے کام کرنا۔ لیکن والدہ کا کیا مطلب؟ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو کیا سکتا، اس بوڑھی کو کیا پتا، اس بوڑھے کو کیا پتا، آج تو جدید دور آ گیا، اب جدید دور، لیکن ماں کا مقام کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں، سفر پر نکلے تو ایک قبر پر جا کر لپٹ گئے اور سسکیاں بھر کر رونے لگے، اتنا روئے کہنے لگے اماں آج تو زندہ ہوتی تو تیرا بیٹا محمد آج تیری خدمت، کہ ماں ہے، کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، ماں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ پایا جب گھر سے مائیں چلی جاتی ہیں تو گھر ویران ہو جاتا ہے، گھر کے اندر اور کوئی نظر نہیں آتا، باپ ضرور ہوتا ہے لیکن ایک ماں کی شفقت ایسی شفقت ہوتی ہے، لیکن بیٹا کچھ دے یا نہ دے، لیکن شام کو ماں انتظار کر رہی ہے، اگر شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، بچوں والا ہی کیوں نہ ہو، تو کہتی ہے کہ فلاں کے لیے بیٹے کا نام لے کر کے اس کے لیے کھانا رکھا کے رکھا۔ بیگمات کتنی نہیں پوچھتی، لیکن ماں پہلے پوچھتی ہے کہ ہاں میرے بیٹے کے لیے کھانا رکھا ہے، جیسے بیٹا چاہے تو فوراً ماں کو کہ بیٹا کھانا کھانا ہے تو نہیں، اور بڑی شفقت ہوتی ہے ماں۔ اگر اس کے اندر کوئی گھر کے اندر کوئی سالن اس طریقے سے پکا ہو تو یہ ایک محبت کی علامت ہے، ہاں تجھے گھر کا کھانا کہاں دل کرتا ہے، یہ ایک محبت ہوتی ہے، تو بہر کے کھانے کھائے، لیکن کیا تھا کہ دل کے اندر یہ محبت ہوتی ہے کہ کاش بیٹا میرے سامنے کھانا پتہ نہیں بہن کھا کر آیا ہے، ماں ہوتی۔ اب جس ماں کا پیار اللہ کے رسول نے پایا ہی نہیں، 6 مہینے کی عمر میں والدہ چلی گئی، لیکن جب بڑے ہوئے تو قبر کو لپٹ گیا اور اتنے روئے زاروں قطع، میں آج اماں تو زندہ ہوتی، کاش کہ میں محمد آپ کی خدمت کر سکتا۔ گھر کے اندر بڑی چلی جاتی ہے
تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کیا پایا کیا کھویا۔ لیکن ہمارے خوش نصیب ہیں، لیکن والدین زندہ ہیں لیکن پھر بھی ان کی خدمت۔ ہم والدہ کے کو دبا، والدہ کو تیل لگا، شرم محسوس کرتے ہیں، میں تو بڑا آدمی ہو گیا، میں تو پیسے والا ہو گیا، میں تو تاجر ہو گیا، میں تو دکاندار ہو گیا، میں تو مولوی بن گیا۔ وہ اپنے فخریت کو پرانا انداز پر چل رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم دیکھیے، اپنی عبادت کے بعد جو حسن سلوک کے بارے میں کہا وہ والدین کے بارے میں۔ یاد رکھیے اس بات کو، جو قرآن کا حکم ہے، اللہ نے پیغمبر اپنے حبیب محمد عربی کے بارے میں نام کہہ کر نہیں پکارا، یہ نہیں کہا کہ اپنی عبادت کے بعد میرے پیغمبر۔ جہاں اطاعت اور احکامات کا ذکر ہے وہ الگ ہے، اور وہاں ذکر یوں ہے کہ میرے حکم کو مانے، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ کہیں یوں فرمایا کہ جو میرا حبیب کہے اس کی بات کو مانو، یوں نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کی خدمت کر، تو ان کی حفاظت کو اللہ نے کہا۔ والدین کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا، فرمایا کہ اپنے والدین کے اپنی عبادت کے بعد حکم فرمایا، اور حکم ہے کہ اپنے والدین کی، اور پھر ماں کا الگ ذکر، مایا و فصالہ فی عامین، کہ ایک تو بوجھ در بوجھ اٹھاتی ہے، مشقت در مشقت اٹھاتی ہے، پیٹ کے اندر 10 ماہ تم رہتے ہو، کتنی تکلیف میں رہتے ہو، جس کے اندر آتا ہے آیا جب عورت کے ولادت کا، بچے کے ولادت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت عورت کی جان نکل جاتی ہے، اب اس کو دنیا جہان کا کوئی ہوش و حواس نہیں، موت کی تکلیف کے برابر یہ تکلیف ہے۔ لیکن جیسے ہی بچہ جنتی ہے تو فوراً ہی بچے کو اٹھا کر سینے سے میرے بیٹے کا جا، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر یہی بچہ بغاوت کرتا ہے، یہی بچہ، پھر حکم یہ ہے کہ اس کے بعد 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک۔ اسلام بڑا عجیب ہے، اور یہاں سے بھی اور جگہ سے بھی سورۃ بقرہ کے اندر، اب وہاں واضح طور پر قرآن کے اندر حکم ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ، اب جب ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ دودھ پلانے میں اس کو راحت آتی ہے، جو بچوں والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میری چھاتی آج دکھ رہی ہے، اور بچہ تھوڑا جب بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ بڑا کھینچتا ہے، لیکن ماں اس تکلیف کو بھی برداشت کرتی ہے، اور کمزوری ہو جاتی ہے لیکن ماں برداشت کرتی ہے، اور ماں اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور حکم بھی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلاتی، اور بچہ صحت مند ہے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ مکمل 2 سال، جب مکمل عورت 2 سال دودھ پلائے تو پھر حمل ٹھہرنے کے کم چانس ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بھی مسئلہ سن لیجیے کہ گنجائش ہے کہ ان 2 سال تک دودھ پلاتے رہو لیکن حمل نہ ٹھہرنے دو، حاصل کرتے رہو، یہ شرعی مسئلہ ہے، تاکہ اس کا حق نہ مانے۔ وہ 2 سال بچہ مکمل دودھ پیے، اور 2 سال کے بعد جیسے ہی 2 سال ہو بس اس کو چھڑوا دیں، اب آگے دودھ 1 دن بھی نہیں پلا، 1 دن بھی نہیں پلا، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی، کیونکہ قرآن کا نص پتی کا حکم ہے واضح کرو، اور 2 سال کے بعد اس کو دودھ چھڑوا دیں۔
اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی 7 بچے تھے، آپ 6 بچے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 6 بچے، ایک ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اماں خدیجہ سے جو اولاد تھی وہ 6 بچے، آپ کے ہر بچے کے اندر 3 سال کا 2 سال دور کے 11 سال عمر کا بچہ تھا۔ اب یہی عمر ہے، لیکن لوگ بڑا عجیب ظلم کرتے ہیں۔ میں کل ایک رشتے داروں کے یہاں تھا تو ایک بچہ 1 سال کی عمر کو پہنچا، 1 سال 2 مہینے۔ اب اس کی عمر 1 سال 2 مہینے، دوسرا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب پہلے نے مکمل دور نہیں کیا، وہ دوسرا نے جا 7 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے اور وہ بچہ کس طریقے سے کیا کرے؟ اب وہ پہلے والا پلے گا یا دوسرے کو سنبھالے گی، کیا کرے؟ اب ڈاکٹر بھی کہنے لگے، وہ لیڈی ڈاکٹر بھی، آپ نے ظلم کیا ہے، عورت کی جان نکلنے پر آ گئی۔ تو عورت کی جان پر بھی ایک تھوڑا سا درد اور وہ بھی ٹھیک رہتی ہے، اور بچوں کو سنبھالنے میں بھی ٹھیک، کیونکہ بچے ہم تو نہیں سنبھالتے، ہم تو سارا دن بیٹھے، شام کو گھر جائیں تو بچے رونے شروع کر دیں، یہ اس کو سلا نہیں سکتی۔ اگر تھوڑا سا وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں، آپس میں لڑیں یا شور کریں، بھی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی، ان کو بیٹھ لے جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، سارا دن سنبھال دیا ہم نے اس کا پیٹ کیا۔ اب وہ بھی، یہ بھی ایک ماں ہے، جو ہماری ماں ہے، وہ بھی ہمارے باپ سے اس طریقے سے ڈانٹ کھاتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو نظام شروع سے چل، انہوں نے بھی اس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ آج جس ماں کو ہم پوچھتے تک بھی بری ہو گئی، اب ہم کہتے ہیں اس کا دماغ نہیں، اس کا عقل ٹھیک نہیں، اس کو کیا پتا۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے ہم لے کر پہلے جاتے ہیں، لیکن وہ بوڑھی ماں جو گھر کے اندر بیٹھی ہے، اب اس کے دانت نہیں ہے کہ یہ کیا کھاتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کو کیا پسند ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کا کیا تقاضا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کے خواہش کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پرائی ہو گئی۔ اب دل کے اندر یہ ابھی پتہ نہیں کب یہ بیٹھی ہے، کب چلی جائے، بس ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی حال حوال کرنے، کوئی تبشر لگانے میں یا دل بہلانے والا کوئی نہیں۔ اگر بیٹا جائے ایک بات کرے، اماں کیا حال ہے، تو ماں کا دل اتنا بڑا ہوگا کہ آج میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا اماں کیا حال ہے۔ اگر وہ پوچھ لے اماں کوئی چیز کھانی ہے، ماں کا دل اتنا بڑا ہوگا، حالانکہ وہ کھاتی اتنی نہیں، کہے گی بیٹا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تو نے پوچھ لیا، بس میرا دل۔ کبھی اندازہ لگا کر کبھی دیکھیں اس بات کو، جا کر پوچھیں اماں کیا حال ہے، تو دیکھنا کہ اس رات کو ماں کو نیند کیسے سکون سے آتی ہے، کس طریقے سے کہ میرے بیٹے نے آج میری حالت پوچھی، میری کیفیت پوچھی، لیکن ہم پوچھتے تک ہی پوچھتے تک۔ اگر جو بچہ، جو جوان بوڑھا جس کی والدہ زندہ ہے، وہ جا کر ماں کے پاؤں کو دباتا ہے تو اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے،